اور پھر تمہیں اپنے گناہ یاد آ جائیں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، کس راہ پر چل کر گزاری، کس موڑ پر جا کر میں کھڑا ہو گیا۔ یہ زندگی دوبارہ کس کو ملی ہے بتاؤ؟ اس دنیا میں کتنے لوگ آئے؟ آپ تھوڑا غور کرو، سوچو اس بات کے بارے میں، سوچو تو صحیح۔ دنیا میں آپ نے بھی دیکھے ہوئیں گے بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے امیر، مال و دولت والے، حکومتوں والے، جنہوں نے بادشاہتیں کی ہیں، بہت بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں آئی ہیں۔ فرعون کیسا تھا؟ شداد کیسا تھا؟ قارون کیسا تھا؟ حامان کیسا تھا؟ نمرود کیسا تھا؟ اتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، انہوں کی زندگی کیسی تھی؟ ان کو مال کی کمی نہیں تھی۔ لوگ ایسے ایسے آئے ہیں جن کے پاس دولت کی، شہرت کی، عزت کی، زندگیوں کی بھی کمیاں نہیں تھیں۔ کئی سو سال، ہماری تمہاری عمر کتنی ہے؟ حتیٰ کہ 100 سال سپر اینڈ ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان 60 یا 70 سال کی زندگی گزار کر اپنا آپ کو بوڑھا سمجھ لیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور وہ 70 کے جب پار چلتا ہے، 80 90 100 تک پہنچتا ہے، تو جیسے بولتا ہے نا کہ یہ ڈیٹ ایکسپائر چیز ہے، اب یہ کسی کام کی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ جو ایسے ہو جاتی ہے۔ اب یہ 100 سال والا ایسا ہو جاتا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں، پہلے کے لوگوں کی 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال، اتنی بڑی بڑی زندگیاں تھیں، اتنی بڑی بڑی زندگیاں۔ تم سوچو تو صحیح، کیسے کیسے لوگ تھے۔ ان کے پاس زندگیوں کی کمی نہیں تھی، مال کی کمی نہیں تھی۔ آج کا انسان 100 سال کے بعد بالکل اینڈ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو دنیا چھوڑ دیتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو نہیں چھوڑتا ہے اس کے اپنے کہتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے، اس کے عزیز، کاش تم دنیا میں نہ ہی ہوتے تو بہتر ہوتا۔ گلے پڑ گئے ہو ہمارے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، تو پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ کاش تم نہ ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ 100 سال میں انسان اتنا اپنے آپ کو عمر گزار کر بوڑھا سمجھ لیتا ہے، اور اس قدر ٹوٹ جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد، 100 سال میں، اب تم سوچو پہلے کے لوگوں کو کس چیز کی کمی تھی، لیکن زندگی نے ان کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود تم کس دھوکے میں ہو، میں کس دھوکے میں ہوں۔ سوچتے ہیں کہ مال ہوگا تو سب کچھ ہوگا، عزت ہوگی، دولت شہرت ہوگی، دنیا کی رونق ہوگی، ہم بھی اپنی زندگی عیش و آرام میں گزاریں گے۔ شداد نے دنیا میں جنت بنوائی، جنت، اور کیسی جنت؟ اوہو، جس کی تعریف کی جاتی ہو۔ کیا ہوا؟ جنت کے مزے لے پایا؟ دنیا میں رہ پایا؟ اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود موت سے دوستی کر لی؟ دنیا نے اپنا بنا لیا؟ کسی کو نہیں بنایا۔ کس دھوکے میں ہو؟ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ سنو، آج اگر اپنی زندگی پر غور نہیں دیا، اگر آج اپنے آپ کو ان غلط راہوں پر چلنے سے نہیں روکا جن پر ہم اندھے بن کر دوڑے جا رہے ہیں، اور آگے خالی کھائی نہیں، آگ سے بھری ہوئی کھائی، ایک ایسی کھائی جس میں آگ ہی آگ ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں زیادہ مال بنانے کے چکر میں ہم اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو راحت دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ پہلے ہم اپنی زندگی سنواریں گے، پہلے ہم اپنے آپ کو کامیاب کریں گے۔ ہم مال کی طرف دوڑے، دنیا کی طرف دوڑے، کامیابی کی طرف دوڑے، اپنے آپ سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ آگے کھائی جہنم، آگ۔ اگر برے کاموں سے نہیں رکے
بے حیا زندگی نہ روکی، اس زندگی کو نہیں پہچانا، ایسے ہی کرتے رہے تو یہ اپنا آپ سے محبت کرنا نہیں ہے، آگے کھائیے، جب اس مقام پر پہنچو گے پھینک دیے جاؤ گے، گرا دیا جائے گا۔ زندگیوں پر غور کر لیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں آئیں اور دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے ان کی مدد نہیں کی، کسی نے ان کو نہیں روکا، کوئی ان کو نہیں بچا پایا، نہ ان کا مال، نہ ان کی طاقت، نہ ان کی شہرت، نہ ان کی عزت، نہ ان کی عمریں، نہ ان کے ماں باپ، نہ ان کے دوست، کوئی نہیں بچا پایا انہیں۔ وقت کے چلتے سب زیر ہو گئے۔ موت کا وہ گھونٹ ہے جو ہر جاندار کو پینا پڑے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت ہر جاندار کو آئے گی، ہر جاندار چیز موت کا مزہ چکھے گی، اس میں بھی ہوں، تم بھی ہو، ہر پرندہ، ہر درندہ، ہر چرندہ، ہر رینگنے والا، ہر اڑنے والا، ہر پھاڑنے والا، ہر دہاڑنے والا، ہر چنگھاڑنے والا، ہر ہنہنانے والا، ہر غرانے والا، ہر بھونکنے والا، ہر کاٹنے والا، ہر ڈسنے والا، ہر بلوں میں رہنے والے، ہر پانی میں تیرنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، زمین پر رینگنے والے، ہر انسان، ہر جنات، یہ جتنی بھی جاندار چیز ہے سب موت کا مزہ چکھے گی، سب کو موت آئے گی، اور جس کو موت آ گئی اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی۔ پھر جو زندگی میں کیا ہے، پھر اس کا حساب ہے، کیا کر آئے ہو، کیسی زندگی گزار کر آئے ہو۔ محبت کرتے تھے اپنے آپ سے، بتاؤ محبت کرتے تھے، کیا لے کر آئے، بتاؤ کیا لے کر آئے، کیا کر آئے، کیسے زندگی گزار کر آئے، بتاؤ، سوچو اس دن کیا ہوگا جب کہا جائے گا کیا لے کر آئے، پھر سوچو گے ہو اعمال تو نہیں بنائے، مال بنایا، مال، سارا مال دنیا میں رہ گیا، مال موت پر ختم ہو گیا، سارا اتنا مال بنایا سب موت پر ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ جو زندگی ہے اگر سمجھو تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ، اگر نہ سمجھو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اپنے اعمال اچھے کرو، اللہ کی قسم اگر مال کے پیچھے دوڑو گے، مال بنا تو لوگے لیکن موت پہ ساتھ چھوڑ دے گا۔ تین چیز جس پر انسان محنت کرتا ہے اور انسان کے پاس ہوتی ہیں، انسان ان کو چاہتا ہے لیکن صرف ایک چیز اس کے کام آتی ہے جس کو وہ اہمیت نہیں دیتا ہے، دو چیز اس کے کام نہیں آئیں گی، ایک چیز اس کے کام آئے گی اور وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، دو چیز کے پیچھے پڑتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، نمبر 1 مال، میرے پاس مال ہو، مال کی چاہت سب کو ہے، ہر انسان مال کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اللہ حراموں کے مال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، 2 نمبر کے مال سے، ناکامی والے مال سے جن سے ہم ناکام ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 1 مال، ہر انسان مال کی طلب کرتا ہے، اور نمبر 2 اولاد، ہر انسان چاہتا ہے میری اولاد ہو، ہر انسان محبت کرتا ہے اولاد سے، ہر انسان محبت کرتا ہے مال سے۔ ان دونوں کے پیچھے انسان ساری زندگی دوڑتا ہے، ساری زندگی بھاگتا ہے، لیکن جو نمبر 3 ہے وہ انسان کے کام آنے والا ہے، انسان کو کامیاب کرانے والا ہے۔ اصل یہی ہے جس کو ہم اہم نہیں سمجھتے ہیں، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، جس کو ہم اپنا بنانے کی، ہم ان کی تیاری کی قدر نہیں کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، فکر مند نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے اعمال۔ نمبر 3 اعمال۔ انسان مال اور اولاد کے پیچھے بھاگتا ہے، اعمال کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، حالانکہ انسان مال اور اولاد سے کامیاب نہیں ہوگا، جہنم سے نہیں بچے گا، حالانکہ اعمال، اس کے اچھے اعمال اس کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، اس کو ناکامی سے بچا سکتے ہیں، اس کو قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں،
اس کو اس ناکام ہونے والی زندگی میں جو ہمیشہ کے لیے محدود ہے اس کے اچھے اعمال اسے بچا سکتے ہیں۔ اللہ جو ناراض ہوگا برے کاموں کی بدولت اس کے اچھے اعمال کامیاب کرا سکتے ہیں، جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں، جنت میں داخل کرا سکتے ہیں۔ اس کے اچھے اعمال اس کو ہر بری مصیبت سے، ہر بری چیز سے، ہر بری بلا سے اس کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن انسان اعمال کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں: مال، اولاد، اعمال۔ اب تھوڑا غور کرو، ہم مال کے پیچھے بھاگے، شداد کے پاس مال، قارون کے پاس مال، فرعون کے پاس مال۔ اللہ نے ان کو کتنا مال دیا؟ کتنا مال دیا؟ خوب مال دیا۔ انسان مال کے پیچھے بھاگا، کتنا بھی مال بنا لو، کتنا بھی، جب موت کا جھٹکا لگے گا یہ سارا مال ختم۔ مال صرف موت تک ساتھ ہوگا، صرف موت تک۔ موت کے بعد کوئی مال کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کی دولتیں، شہرتیں، رونقیں، عزتیں، طاقتیں، حکومتیں، بادشاہتیں، ڈگریاں، عہدے، پد، مقام، یہ جتنی بھی چیزیں دنیا کی جو ہمیں نظر آتی ہے، اوہو کتنی رنگین دنیا ہے، کتنی خوبصورت دنیا ہے، دنیا میں کتنی راحتیں ہیں، کیسے عالیشان محل ہیں، کیسا عالیشان بستر ہیں، کیسے عالیشان یہاں کے عیش و آرام ہیں۔ ہم اس دنیا کے پیچھے دوڑ کر اپنا آپ کو غافل کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی رونق، مال صرف موت تک ہے۔ ایک موت کا جھٹکا لگا، تمہارے اپنے عزیز، محبت کرنے والے، قریب رہنے والے، اپنا کہنے والے اپنے ہاتھوں سے تمہیں مٹی میں دفن کر کر آئیں گے، ایک گھڈے میں لٹال کر، اور ہمیشہ کے لیے سلا کر آ جائیں گے۔ پھر کبھی تمہیں کھول کر نہیں دیکھا جائے گا، کبھی تمہیں نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک موت کا جھٹکا لگا، سب مال، ڈگری، عہدے، مقام سب ختم، ختم، سارے عزتیں ختم، سارے ٹائٹل ختم، سارے مقام ختم۔ جو تمہارا مال تھا اب تمہارا نہیں ہے، تقسیم کر دیا جائے گا، بانٹ دیا جائے گا تمہاروں میں، تمہارے اپنوں کو دے دیا جائے گا، اب تمہارا نہیں ہے۔ لیکن حساب تمہیں دینا ہے، تم نے کس طرح کمایا، کس طرح کیا کیا۔ موت تک مال صرف کام آئے گا۔ ہم مال کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں۔ کامیاب تو اعمال سے ہونا ہے، اعمال، مال نہیں، اعمال۔ مال کے پیچھے بھاگے، مال موت تک، اور اولاد قبر تک، بس قبر تک ساتھ دے گی۔ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر تو لائیں گے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے، مٹی ڈالیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی ڈالیں گے اور دعا پڑھیں گے، اور پھر کچھ وقت کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ پھر تمہیں دوبارہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اور یہ بھی سن لو، یہ بھی حقیقت ہے، جب انسان کسی کی جیتے جی مدد نہ کرتا ہو تو وہ کیا امید رکھ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اس کے لیے دعائیں کریں گے، وہ اس کے لیے استغفار کریں گے؟ جو جیتے جی قدر نہ کرتے ہوں وہ مرنے کے بعد قدر کریں گے؟ بتاؤ۔ جو اپنے آپ کو ہلاکتوں سے نہیں بچا سکتے، برے کاموں سے نہیں بچا سکتے، وہ تمہیں کیسے بچوا سکتے ہیں؟ بتاؤ۔ ہمیشہ یاد رکھنا، مال موت تک، اولاد قبر تک، اور تمہارا اعمال حشر تک، ہاں آخرت تک۔ تمہارا اعمال کا بدلہ، تمہارے اچھے کام ہوئیں گے، نیک کام ہوئیں گے، اعمال اچھے ہوئیں گے، تمہارے چہرے پر تازگی ہوگی، تمہارا چہرہ نورانی ہوگا، ذلت نہ ہوگی۔ جیسے حرام کھانے والوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، رونق نہیں ہے۔ سودوں کے کام کرنے والے، زانیوں کے زنا کرنے والوں کے چہرے دیکھو، حرام کام کرنے والوں کے چہرے دیکھو، اور اللہ کے فرما بردار اچھے کام کرنے والوں کے چہرے دیکھو کیسے نورانی ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کے چہرے دیکھو، اور نماز چھوڑنے والوں کے چہرے دیکھو، حرام کھانے والوں کے چہرے دیکھو، اور حلال کھانے والوں کے چہرے دیکھو۔ اللہ کی قسم تمہیں دنیا میں ہی نظر آ جائے گا کہ اچھے اعمال کا صلہ، اچھے اعمال کا بدلہ کیا ہوتا ہے، اور برے کام کا بدلہ کیا ہوتا ہے۔ پھر آخرت، پھر تم دیکھو گے آخرت، پھر آخرت میں کیا ہوتا ہے، جہاں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے۔ سنو سنو، اعمال تمہارے دنیا میں بھی کام آئیں گے، دنیا میں بھی ساتھ دیں گے، قبر میں بھی ساتھ دیں گے۔ قبر معمولی چیز نہیں ہے، یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ قبر ایسے ہی نہیں ہے،
یہ وہ منزل ہے، قبر کی پہلی منزل، اگر یہ آسان ہو گئی، یہ آسان ہوگی قبر کی منزل، یہ پہلی منزل آسان ہو گئی تو آگے آنے والی منزلیں انشاءاللہ ساری آسان ہو جائیں گی۔ اگر یہی ہارڈ ہو گئی، یہی مشکل ہو گئی تو میرے بھائی یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، آگے آنے والی پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اعمال اچھے بناؤ، بغیر مال کے کم مالوں پہ گزارے ہو جائیں گے۔ اولاد اچھی بناؤ، کم کھا کر گزارا کر لو گے، عزت سے رہ کر، محبت سے رہ کر، ہاں گزارا کر لو گے کم کھا کر بھی۔ اگر اولاد اور مال دونوں غلط ہوئے، دنیا بھی ہلاکت میں اور آخرت بھی ہلاکت میں۔ دنیا میں بھی ناکامی ہے، ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت کے سحر ہیں اور عذاب ہی عذاب ہے۔ اور اعمال جو دنیا میں بھی اثر دکھائیں گے، قبر میں بھی اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، قبر کی تنگی سے بچائیں گے، قبر کے دکھ درد سے بچائیں گے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیں گے۔ اچھے اعمال کے بدولت انسان قبر کے عذاب سے بچے گا، اور آخرت میں جہاں کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، میرے بھائیو ایسا وقت ہوگا، اللہ کی قسم ہم سب اعمال بنامیں اور اپنے اعمال کی بدولت انسان وہاں کامیاب ہوگا، اپنے اعمال کی بدولت انسان وہاں کامیاب ہوگا۔ اور آج ہم دیکھیں ہم کس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ کا واسطہ اے میرے بھائیو، میرے دوستو، میری بہنوں، اپنے اعمال بناؤ، نمازوں کی پابندی کرو، اپنی زندگی کے گناہوں پر ندامت کرو، افسوس کرو، شرم کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے گناہوں پر آنسو بہا کر اللہ سے معافیاں مانگ لو۔ اس جوانی کو جو زندگی تمہیں ملی ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گی، یہ ایک ہی بار کا موقع ہے، ایک بار چھین لی گئی پھر نہیں ملے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے معافیاں مانگ لو کہ ہم معافی مانگنے کے قابل ہی نہ ہوں۔ اس دن کے آنے سے پہلے معافیاں مانگ لو کہ ہمیں بھلا دیا جائے کہ ہم کچھ بھول رہے ہیں، معافی مانگنا بھول رہے ہیں۔ ہاں یہ زندگی ایک ہی بار کا موقع ہے، ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہماری نسلیں بچیں گی، ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں لے کر جائیں گے تو ہماری نسلوں کو پھر کون سمجھانے والا ہوگا؟ بتاؤ کون بتانے والا ہوگا؟ کون ان کو ہلاکت سے روکنے والا ہوگا؟ جب بڑوں کا ہی نیچر خراب ہو، بڑے ہی زندگی بری گزار رہے ہوں تو اولاد کا کیا ہوگا؟ بتاؤ تو صحیح۔ آج ہم اپنی زندگیاں دیکھیں، آج ہمارے حالات کس طرح کے ہیں، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک زانی، ایک حرام کھانے والا، ایک برا کرنے والا، کسی نے کس لڑکی کی زندگی خراب کری، کسی نے اپنی زندگی کس طرح خراب کری، کسی نے اپنے آپ کو کس طرح برباد کیا۔ کوئی زنا کرتا رہا، کوئی شراب پیتا رہا، کوئی سودوں کے کاروبار کرتا رہا، کوئی زنا کے اڈے آباد کرتا رہا، کوئی کچھ کرتا رہا، اپنی زندگیوں کو کتے بلی سے بھی زیادہ بدترین بنائی، کتے بلیوں سے بھی زیادہ بری بنائی، ایک جانور سے بھی زیادہ بدتر بنائی۔ ذرا سوچو جب کل ڈاکٹرز آپ سے کہیں کہ مبارک ہو آپ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، یعنی آپ کو باپ بنا دیا گیا ہے، اور جب اس کو آپ دیکھو اور تمہیں اپنی زندگی کی ساری کرتوت یاد آ جائیں، سارے برے کام یاد آ جائیں، کس کی زندگی کیسے خراب کری، کس کو کیسے برباد کیا، کس کے ساتھ غلط کیا، کس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں، جب تم اپنی اولاد کو دیکھو گے اور تم پھر یہ سوچو کہ کاش میری اولاد کے ساتھ ایسا کوئی کچھ نہ کرے جو میں نے لوگوں کے ساتھ کیا، جو میں نے اپنے ساتھ کیا، جیسے میں نے لوگوں کی زندگی خراب کری۔ ارے میرے بھائیو سوچو تو صحیح، اگر کل ہماری نسل ان کاموں کو کرنے لگے، کل ہماری اولاد ان راہوں پر چلنے لگے تو کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، اپنوں اور اپنی نسل کا خیال کرو، بچاؤ اس آگ سے۔ اللہ کی قسم وہ آگ اللہ کے نافرمان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ہم تھوڑا سوچیں، اگر ہم سنبھلیں گے، اگر ہم اپنی زندگی کو اچھا بنائیں گے تو ہماری نسل اچھی ہوگی، ہماری زندگیاں، ہمارے اپنوں کی، ہمارے چھوٹے بڑوں کی، ہماری اولادوں کی، ان کی زندگیاں اچھی ہوئیں گی، ان کی زندگیاں آرام میں گزریں گی، یہ اپنے آپ کو برے کاموں سے بچانے والے بنیں گے۔ ہم کریں تو صحیح، ہمیں سے بنیں تو صحیح، ہم اچھے کام کریں تو صحیح، ہم اپنی عقل کا استعمال کریں تو صحیح۔ یہ زندگی بس ایک ہی بار کا موقع ہے میرے بھائیو، اپنے اوپر ترس کھا لو، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، اپنے آپ کو
ان گناہوں سے روک لو جو اوندے منہ جہنم میں پھینکوا دیں گے، جو اللہ کو ناراض کرا دیں گے، جو اپنے آپ کو ہلاکت میں گروا دیں گے۔ یہ زندگی بڑی خوفناک ہے، وہ آخرت کی زندگی بہت بہت سخت ہونے والی ہے نافرمان کے لیے، برے انسان کے لیے جس نے اعمال نہ بنائے ہوں، اعمال کی تیاری نہ کی ہو۔ میرے بھائیو، اعمال کی تیاری کر لو، اعمال کی تیاری کر لو، نہ جانے پھر موقع ملے نہ ملے۔ اپنے اعمال کی غور و فکر کرو، اعمال کے بارے میں سوچو تو صحیح تم، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ کوئی راہ دکھتی نہیں ہے، دنیا کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آ رہا ہے، بس زندگی گزرتی جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا زندگی کی شام ہو جائے گی۔